بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں شہد دیکھنا، خواب میں شہد کو کھانا، خواب میں شہد کا چھتا دیکھنا، خواب میں شہد کی مکھیاں دیکھنا، خواب میں شہد کو اتارنا، خواب کے اندر شہد تقسیم کرنا یا خریدنا، تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان خواب کے اندر شہد کو اس کے چھتے کے ساتھ دیکھے تو فرمایا یہ مال میراث ملنے کی تعبیر ہے، مال غنیمت ملنے کی تعبیر ہے، حلال اور وسیع رزق ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس شہد ہے تھوڑا یا زیادہ، تو فرمایا جس قدر شہد ہے اسی قدر کہیں سے بہت رزق حلال، مال حلال اور پاکیزہ مال ملنے کی تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس کے پاس شہد موجود ہے تو فرمایا جس قدر شہد ہے اسی قدر علم و حکمت اور دانش مندی حاصل کرنے کی، اور اسی طرح بڑے بڑے علم والوں سے، علماء سے فائدہ پہنچنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ جو اس کے پاس شہد موجود ہے اس شہد میں سے لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، تو فرمایا جتنا لوگوں میں تقسیم کیا اسی قدر لوگوں کو علمی فائدہ پہنچانے کی اور لوگوں کا اس سے فائدہ اٹھانے کی تعبیر ہے۔ اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے پاس شہد موجود ہے، لوگ اس سے مانگتے بھی ہیں لیکن یہ ان کو دیتا نہیں ہے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، تو فرمایا یہ تعبیر بالکل الٹ ہوگی کہ علم تو حاصل کرے گا اور اسی طرح علوم اس کے پاس ہوں گے لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اپنے علم کو چھپا کر رکھے گا۔ بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس قدر شہد دیکھا یا کھایا اسی قدر قرآن مجید پڑھنے کی، یاد کرنے کی تعبیر ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواب میں شہد دیکھنے کھانے کی 5 تعبیریں ہیں۔ نمبر 1 مال میراث ملنا، نمبر 2 مال غنیمت ملنا، نمبر 3 علم حاصل کرنا، نمبر 4 قرآن مجید پڑھنا یا یاد کرنا، نمبر 5 رزق کے اندر فراخی ہونا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، روحانی مسائل یا ازدواجی مسائل کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔